بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم انتہائی مستند کتاب نفس المحموم کو پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی آڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 100 مکمل کر لیا تھا۔ آئیے صفحہ نمبر 101 سے ہم اب آگے کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ البتہ کبھی خائن کو امین سمجھ لیتے ہیں۔ ان بریکٹ عمر سعد پر اس نے طنز کیا کہ مسلم نے اسے امین خیال کیا حالانکہ وہ خائن ہے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تمہارا مال تمہارا ہی ہے، جو چاہو کرو، باقی رہا حسین علیہ السلام تو اگر ہمارا ارادہ نہ کیا تو ہم بھی ان کا قصد نہ کریں گے، اور اگر ہمارا ارادہ کیا تو پھر ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ باقی رہی اس کی لاش تو ہم تمہاری سفارش کے اس کے بارے میں قبول نہیں کریں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب ہم اس کو قتل کر دیں تو اس کی لاش کی ہمیں پرواہ نہیں، جو چاہیں اس سے کریں۔ پھر اس نے جناب مسلم سے کہا کہ اے عقیل کے بیٹے، لوگ ایک ہی کلمہ اور بات پر مجتمع تھے، تو نے آ کر ان میں جدائی اور اختلاف ڈال دیا۔ جناب مسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اس شہر والے کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے ان کے نیک و صالح افراد کو قتل کیا ہے اور ان کا خون بہایا ہے، اور انہوں نے کسرا و قیصر والے کام کیے ہیں۔ ہم آئے ہیں تاکہ انہیں عدل و انصاف کا حکم دیں اور کتاب و سنت کے حکم کی طرف اپنی دعوت دیں۔ اس لعین نے کہا اے فاسق، تمہیں ان کاموں سے کیا واسطہ؟ کیا ان لوگوں کے درمیان کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتا تھا؟ جب تم مدینے میں شراب پیتے تھے، جناب مسلم نے فرمایا تھا کہ میں شراب پیتا تھا، خدا کی قسم تو خود جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اور میں اس طرح جیسے تو کہتا ہے نہیں ہوں۔ شراب پینا تو اس کا کام ہے کہ جو ان لوگوں کو کہ خدا عز و جل نے جن کے قتل کو حرام کیا ہے، کینہ اور دشمنی کی بنا پر قتل کرتا ہے، اور اس قبیح اور برے کام سے خرم و دستاواں ہے، گویا اس نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا خدا مجھے قتل کرے اگر میں تجھے اس طرح نہ قتل کروں کہ جیسے اسلام میں کسی کو قتل نہ کیا گیا ہو۔ جناب مسلم نے فرمایا تیرے لیے یہی مناسب ہے کہ تو اسلام میں ایسی بدعت ایجاد کرے کہ جو اس سے پہلے اس میں نہ ہو، اور قبیح و برے طریقے سے قتل کرے، اور ایسی ناپاکی اور پست خطرتی کو اپنے ساتھ تواختاس کرے۔ اس کی اب میں ہجے کر دیتی ہوں، اپنے ساتھ تو بھی ہو سکتا ہے، الف ہے نون قاف الف صاد دے۔ اس طرح کے لوگوں میں سے کسی شخص کے لیے یہ صفات سازگار نہیں ہیں جیسا کہ تیرے لیے ہیں۔ پس ابن زیاد نے آپ کو اور حسین بن علی علیہ السلام اور عقیل کو گالیاں دیں۔ آپ جناب خاموش ہو گئے اور کوئی بات نہ کی۔ مسعودی کہتا ہے کہ جب ابن زیاد کی گفتگو ختم ہوئی، جبکہ جناب مسلم اس کے جواب میں سختی کرتے تھے، اس کے کہنے سے انہیں قصر کے اوپر لے گئے، اور وہ احمری سے کہ جسے مسلم نے ضرب لگائی تھی کہا اسے تو قتل کر تاکہ اس ضرب کا قصاص لے لے۔ اور جزری کہتا ہے کہ مسلم نے ابن اشس سے کہا کہ خدا کی قسم اگر تیری امان نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو سپرد نہ کرتا، لہٰذا تلوار لے کر میری مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا کہ تیری امان نہ ٹوٹے۔ جناب مسلم کو قصر کے اوپر لے گئے جبکہ آپ استغفار اور تسبیح و تقدیس کر رہے تھے۔ پس آپ کی اس جگہ پیج نمبر 102 اس جگہ پر جو گردن اڑا دی اور آپ کا سر نیچے گرا، اور آپ کا قتل بکیر بن حمران ہے، پیج نمبر یہی ہے، اور آپ کا قاتل بکیر بن حمران ہے کہ جسے جناب مسلم نے ضرب لگائی تھی۔ پھر آپ کے بدن اور پیکر کو بھی نیچے پھینک دیا۔ پوچھا گیا کہ جب مسلم کو تم لوگ اوپر لے جا رہے تھے تو کیا وہ کہتا تھا؟ جواب دیا کہ وہ تسبیح پڑھتا تھا اور استغفار کرتا تھا،
اور جب میں نے چاہا کہ اسے قتل کروں تو میں نے کہا کہ نزدیک ہو جاؤ، حمد و ثنا ہے اس خدا کی کہ جس نے تجھے میرے ساتھ کے نیچے ذلیل کیا تاکہ میں قصاص لے سکوں۔ پس میں نے ایک ضرب لگائی جو کارگر نہ ہوئی تو کہا، اے غلام، یہ خواہش جو تو نے کی ہے میری اس ضرب کا قصاص نہیں۔ بنی ابن زیاد نے کہا کہ موت کے وقت بھی فخر کرنا بکیر ہے، اور کہا دوبارہ میں نے ایسی ضرب لگائی اور قتل کر دیا۔ اور تبری کہتا ہے کہ انہیں قصر کے اوپر لے گئے اور ان کی گردن اڑا کر ان کے پیکر و بدن کو نیچے پھینک دیا تاکہ لوگ دیکھیں، اور ہانی کے متعلق حکم دیا کہ تو اسے کناسہ لے گئے، یعنی وہ جگہ کہ جہاں شہر کا کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، اور انہیں سولی پر لٹکایا۔ اور مسعودی نے کہا ہے کہ بکیر احمری نے مسلم کا سر قلم کیا، جب ان کا سر مبارک زمین پر گرا تو سر کے پیچھے ان کا بدن بھی ان لوگوں نے پھینک دیا۔ پھر اس نے حکم دیا اور ہانی کو بازار میں لے گئے اور ذلت و سخت طریقے سے شہید کیا۔ وہ فریاد کر رہے تھے کہ اے آل مراد، اور ہانی اس قبیلے کے بزرگ اور سردار تھے۔ جب سوار ہوتے تو ان کے ساتھ 4000 سوار زرہ پوش اور 8000 پیادہ ہوتے تھے، اور اگر ان کے ہم قسم کندہ اور دوسرے قبائل ان کے ساتھ مل جاتے تو 30,000 زرہ پوش تھے۔ ان سب چیزوں کے باوجود انہی سے ایک شخص کو بھی نہ پایا، سب نے سستی اور کمزوری کی بنا پر ان کی مدد کو نہ آئے۔ شیخ مفید نے فرمایا ہے کہ محمد بن اشعث کھڑا ہوا اور اس نے عبید اللہ سے ہانی کے بارے میں بات کی کہ آپ اس کی قدر و منزلت اس شہر میں پہچانتے ہیں اور اس کے خاندان و قبیلے کی معرفت رکھتے ہیں، اور اس کی قوم کو پتہ ہے کہ میں اور دوسرے افراد اسے آپ کے پاس لے آئے۔ پس میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے، کیونکہ میں اس شہر والوں کی دشمنی کو ناپسند کرتا ہوں۔ عبید اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کام کو انجام دے گا، لیکن پشیمان ہوا اور فوراً حکم دیا کہ ہانی کو بازار میں لے جا کہ اس کا سر اڑا دو۔ پس انہیں بندھے ہاتھوں کے ساتھ گوشت فروشوں کے بازار میں لے گئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج کے دن مزحجہ میرے لیے نہیں ہے۔ اے مزحجہ، کہاں ہے مزحجہ؟ جب ہانی نے دیکھا کہ کوئی شخص میری مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اپنا ہاتھ کھینچا اور رسی سے نکال لیا اور کہا، کوئی عصا، چھری یا پتھر یا ہڈی نہیں ہے جس کے ذریعے انسان اپنا دفاع کرے؟ پاسبان کود پڑے اور انہوں نے ان کے بازو محکم باندھ دیے اور کہا کہ اگر گردن لمبی کرو تو انہوں نے کیا کہ اس بارے میں سخی نہیں ہوں، اور میں تمہاری اپنے قتل کے سلسلے میں اعانت نہیں کروں گا۔ پیج نمبر 102 ہم نے ختم کر دیا سامعین، لفظ بلفظ ہم پڑھ رہے ہیں، پیج نمبر 103 پر پہنچ گئے ہیں۔ پس عبید اللہ کے ایک ترکی غلام رشید نامی نے تلوار کا وار کیا جو کارگر نہ ہوا۔ ہانی نے کہا، اللہ المعاد اللہم علی رحمتک و رضوانک، یعنی بازگشت خدا کی طرف ہے، خدایا تیری رحمت اور تیری رضا کی طرف۔ پھر اس نے دوسری ضرب لگائی کہ جس سے انہیں شہید کر دیا۔ کامل ابن اسیر میں ہے کہ عبد الرحمن بن حسین ہے سعاد یہ نون مرادی نے اس ترک غلام کو خازر زمین ابن زیاد کے ساتھ دیکھا تو اسے قتل کر دیا، اور خازر ایک شہر ہے اربل میں موصل کے درمیان کہ جہاں ابن زیاد اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور ابن زیاد وہیں فنار و سقر ہوا تھا، لعن اللہ علیہ۔ بعض نے فرزوق کی طرف ان کی نسبت دی ہے۔ یہ شعر ہیں عربی کے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ تجھے اگر پتہ نہیں کہ موت کیا چیز ہے تو ہانی کو بازار میں اور ابن عقیل کو دیکھ، ایک ایسے مرد جری کی طرف کہ جس کے چہرے کو تلوار نے چورا کر دیا تھا اور دوسرا زخمی حالت میں مقتول ہو کر قصر کی بلندی سے نیچے گرا دیا۔ اور ان دونوں شہیدوں کے سر یزید کی طرف بھیجے، اور یزید نے اس کی تعریف و توصیف میں خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین علیہ السلام عراق آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
پس رصدگاہیں مرتب کرو اور نگہبان مقرر کر اور تہمت کی بنا پر لوگوں کو قید کر اور ظن و گمان پر گرفتار کر لیا، لیکن جب تک کوئی شخص تجھ سے جنگ نہ کرے اس وقت تک اس سے لڑائی مول نہ لے۔ اور کتاب ارشاد میں ہے، ظن و گمان کی بنا پر لوگوں کو قید کر اور تہمت کی وجہ سے قتل کر اور ہر نئی خبر میری طرف لکھا کر انشاءاللہ۔ مسعودی نے کہا کہ کوفے میں جناب مسلم کا خروج منگل کے دن 8 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن حسین علیہ السلام مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ بدھ کا دن اور عرفے کا روز تھا۔ پھر ابن زیاد نے حکم دیا اور مسلم کا بدن لٹکا دیا گیا اور ان کا سر دمشق بھیجا، اور بنی ہاشم میں سے یہ پہلا بدن تھا کہ جسے لٹکایا گیا اور پہلا سر جسے دمشق بھیجا گیا۔ اور مناقب میں ہے کہ ان دونوں بزرگواروں نے کے سر ہانی بن حیوت وعدئی واو الف دال عین چھوٹی ہے کے ہمراہ دمشق بھیجے اور انہیں دمشق کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ اور شیخ فخر الدین کے مقتل میں ہے کہ مسلم وہانی کی لاشوں کو لے کر بازاروں میں کھینچتے تھے، جب اس کی اطلاع پیج 104 پہ ہم پہنچ گئے ہیں، جب اس کی اطلاع بنی مزہجہ کو پہنچی تو وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان لوگوں سے جنگ کی، اور مسلم وہانی کی لاشیں ان سے چھین کر غسل دے کر دفن کیا رحمۃ اللہ علیہما وعذب قاتلہما بالعذاب الشدید۔ تزیل معلوم ہونا چاہیے کہ ہانی بن عروہ جیسا کہ حبیب السیر میں ہے، اشراف کوفہ اور آیان شیعہ میں سے ہے، اور روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے شرف یاب ہوئے تھے، اور جس دن انہیں شہید کیا گیا ان کی عمر 89 سال تھی، اور جو گفتگو انہوں نے ابن زیاد سے کی جو اس سے پہلے نقل ہو چکی ہے، ان کی جلالت اور بلندی مرتب معلوم ہو سکتی ہے۔ اور مسعودی کے کلام میں گزر چکا ہے کہ ان کے ساتھ 4000 زرہ پوش شاہ سوار اور 8000 پیادہ تھے، اور بعد میں آئے گا کہ جب مسلم دہانی کے شہید ہونے کی خبر حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو ملی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور چند مرتبہ فرمایا رحمۃ اللہ علیہما۔ نیز آپ نے ایک خط نکالا اور لوگوں کے سامنے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد ایک دلخراش خبر ہم تک پہنچی ہے، مسلم وہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر شہید ہو کر دیے گئے۔ اور کتاب مرزا مزار محمد بن مشہدی اور مصباح الزائر اور مزار مفید اور شہید قدس اللہ ارواحہم میں مسجد کوفہ کے اعمال کے سیاق میں مشہور ترتیب کے مطابق کہتے ہیں، ذکر زیارت ہانی بن عروہ مرادی ان کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجو اور کہو، سلام اللہ العظیم و صلوات علیکا یا ہانی بن عروۃ، السلام علیکا ایھا العبد الصالح الناصر اللہ ورسولہ الی آخر۔ پھر 2 رکعت نماز ہدیہ ان کے لیے پڑھو اور دعا اور وآو ودا پڑھو۔ اور ہانی ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے جنگ جمل میں امیر المومنین کی ہمراہی میں جنگ کی ہے، اور مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ وہ رجز پڑھتے تھے۔ یہ اشعار بی بی عائشہ کے اونٹ کی طرف اشارہ ہیں، اور یہ کہ اس فوج کے سردار طلحہ و زبیر ہیں جو نا تجربے کار اور بے تدبیر ہیں بخلاف امیر المومنین کی فوج کے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے، وائے ہو تجھ پر اے جنگ کہ جس کے امر و معاملے کی تدبیر و اصلاح اونٹ کرتے ہیں، جس کی کمان ایک عورت کر رہی ہے کہ جس کی منقصت اس کی گمراہی ہے، لیکن اس طرف حضرت علی علیہ السلام ہیں اور ان کے گرد و پیش جنگ آزمودہ امراء رؤسا ہیں۔ اور سید محسن کاظمی کے
تکملات سے نقل ہوا ہے کہ سید نے ہانی کو ممدوح حسین میں شمار کیا ہے، ان بعض اولیاء کی بنا پر کہ جنہیں ہم نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں سید مہدی سے مشہور ہے کہ وہ ہانی سے پہلی نظر میں بدگمان تھے، پھر ان مناقب پر کہ جو ہم نے ذکر کیے ہیں اور ان جیسے دوسرے مناقب پر مطلع ہوئے تو اس سوزن سے توبہ کی اور عذر خواہی کے طور پر ایک قصیدہ ہانی کے مرثیے میں لکھا۔ انتہی۔ مؤلف کہتا ہے، سامعین ہم پیج نمبر 105 پہ پہنچ گئے ہیں۔ مؤلف کہتا ہے کہ سید مذکور یعنی بحر العلوم رحمۃ اللہ نے اپنے رجال میں ہانی کے حالات میں مبالغہ کیا اور گفتگو کو طول دیا ہے، اور پھر کہا کہ یہ اخبار جو بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک امر میں متفق ہیں کہ ہانی بن عروہ نے جناب مسلم کو پناہ دی اور اپنے گھر میں ان کی حمایت کی اور ان سے دفاع کیا اور ان کے معاملے میں استقامت دکھائی اور ان کی مدد و نصرت کی اور افرادی قوت اور جنگ کا ساز و سامان اپنے اطراف سے گھروں میں فراہم کیا اور مسلم کو ابن زیاد کے سپرد کرنے سے سختی سے امتناع کیا اور قتل ہونے کو ان کے دشمن پر کے سپرد کرنے پر ترجیح دی، یہاں تک کہ ملاعین نے ان کی اہانت کی اور ان کو مارا پیٹا اور شکنجہ دیا اور انہیں قید و بند میں رکھا اور اس لعین کے ہاتھوں سختی و زاری سے شہید ہوئے، اور یہ سب امور ان کے حسن حال اور نیک اور اچھی عاقبت کے لیے کافی ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے یارو انصار میں داخل اور ان کے شیعوں میں سے تھے کہ جو ان کی راہ میں شہید ہوئے، اور ان کے لیے کافی ہے وہ گفتگو کہ جو انہوں نے ابن زیاد سے کی کہ وہ شخص آ گیا ہے کہ جو تجھ سے اور تیرے صاحب و ساتھی بریکٹ میں یزید سے اس خلافت کا زیادہ سزاوار ہے، اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرا پاؤں آل محمد کے کسی بچے پر ہو تو میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا مگر یہ کہ میرا پاؤں کاٹ دیا جائے، اور اس قسم کی دوسری ان کی باتیں کہ جو گزر چکی ہیں کہ جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ بصیرت اور حجت ظاہر کی بنا پر تھا، نہ کہ غیرت و حمیت اور عہد و پیمان کی حفاظت اور حق مہمانی کی رعایت اور جوار و ہمسائیگی کی مراعات کی بنا تھا۔ اور اسی چیز کا موقد و محقق امام حسین علیہ السلام کا کلام اور آپ کا یہ ارشاد کہ قد اتانا خبر فضیح قتل مسلم بن عقیل و ہانی بن عروۃ و عبداللہ بن یقطر، بہت بڑی خبر آئی ہے کہ مسلم ہانی بن عروہ و عبداللہ بن یقطر قتل کر دیے گئے ہیں، اور جو کچھ سید نے لہوف علی قتل الطفوف میں ذکر کیا ہے، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جو کچھ سید نے، اب یہ کیونکہ انورٹڈ کاما میں ہے کتاب کا نام، کہ لہوف علی قتل الطفوف میں ذکر کیا ہے کہ جب عبداللہ بن یقطر کی شہادت کی خبر آپ کو پہنچی اور وہ مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبر کے بعد تھی تو جناب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور آپ نے گریہ کیا اور فرمایا کہ خدایا ہمارے لیے اور ہمارے شیعوں کے لیے کریم و محترم منزل قرار دے اور ہمیں اور انہیں اپنی رحمت کے مستقر میں جگہ دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہمارے علماء نے ہانی کے لیے زیارت ذکر کی ہے اور اب تک اسی طرح سے ان کی زیارت کرتے ہیں، جو کہ اس امر میں صریح ہے کہ وہ ان شہداء اور نیک بخت افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے خدا اور رسول سے پیج نمبر 106 خدا اور رسول سے خلوص اور نیک خواہی کا مظاہرہ کیا اور راہ خدا میں چل بسے اور اس کی بخشش و خوشنودی تک جا پہنچے، اور وہ زیارت یہ ہے کہ سلام اللہ العظیم الی آخرت۔ اس کے بعد کیا ہے بعید نظر آتا ہے کہ یہ زیارت نص وارد اور اثر ثابت بغیر ہو، اور اگر یہ زیارت منصوص نہ بھی ہو اس چیز کے بارے میں کہ جو انہوں نے ذکر کی ہے، تاہم اس امر کی شہادت اور گواہی ہے کہ ہانی شہید ہوئے اور وہ نیک بخت اور بزرگ افراد میں سے تھے اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوا، اور میں نے شیوخ اصحاب کو دیکھا، مثلا مفید اور ان کے علاوہ دوسرے علماء رحمہم اللہ
کو کہ ہانی کا بزرگی و عظمت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور ان کے نام کے بعد رضی اللہ عنہ و رحمت اللہ کہتے ہیں، اور میں نے علماء میں سے کسی کو نہیں پایا کہ انہوں نے ہانی پر طنز و تشنیع کی ہو یا انہیں برائی سے یاد کیا ہو۔ باقی رہی وہ چیز جو اخبار سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب ابن زیاد کوفے میں آیا تو ہانی اس کو ملنے گئے اور دوسرے اعیان و اشراف کوفہ کے ہمراہ ان کے ہاں آمد و رفت رکھتے تھے، یہاں تک کہ جناب مسلم ان کی پناہ میں آئے تو یہ چیز ان کے لیے باعث طعن و عیب نہیں ہے، کیونکہ جناب مسلم کے معاملے کی بنا تستر اور اسے پوشیدہ رکھنے پر تھی، اور ہانی ایک مشہور شخص تھے اور ابن زیاد کے ساتھ ان کی شناسائی تھی اور اس سے دوستی کا اظہار کرتے تھے، اور اگر اس سے منفردی اور علیحدگی اختیار کر لیتے تو اس مقصد کے برخلاف ہوتا، اور یہ چیز تستر و پوشیدہ پن سے سازگار نہیں تھی، اور اس بنا پر ان کے لیے ضروری تھا کہ ابن زیاد کے ساتھ آمد و رفت رکھیں اور اس کے وہم و گمان کو دور کریں، اور جب جناب مسلم ان کی پناہ میں آ گئے تو پھر وہ ابن زیاد سے کٹ گئے اور اپنے آپ کو بیمار بنا لیا تاکہ بہانہ ہو، پھر جس چیز کا انہیں گمان نہ تھا وہ ہو گئی۔ باقی رہا ان کا جناب مسلم کو خروج میں جلد بازی سے نہیں کرنا اور روکنا، تو شاید وہ تاخیر میں مصلحت سمجھتے تھے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہو جائیں اور جنگ کا ساز و سامان مکمل ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام کوفے میں پہنچ جائیں اور معاملہ آسانی کے ساتھ طے ہو جائے اور جنگ و قتال ایک ہی دفعہ امام علیہ السلام کی معیت میں ہو۔ باقی رہا ان کا ابن زیاد کو ان کے گھر میں قتل کرنے سے منع کرنا، تو آپ جان چکے ہیں کہ اس سلسلے میں اخبار مختلف ہیں۔ بعض میں اس طرح آیا ہے کہ عبید اللہ کے قتل کرنے کا اشارہ ہانی ہی نے کیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو بیمار بنا لیا تھا تاکہ ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آئے اور مسلم اسے قتل کر دیں، اور یہ بھی ذکر آ چکا ہے کہ جناب مسلم بطور عذر گئے تھے کہ ایک عورت ان سے لپٹ گئی اور اس نے گریہ کیا اور قسم دی کہ ابن زیاد کو قتل نہ کریں، اور سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ نے تنزیہ الانبیاء میں صرف یہی ایک ذکر کیا ہے۔ باقی رہا ہانی کا قول ابن زیاد سے، جب اس نے مسلم کا حال پوچھا تو کہا خدا کی قسم میں نے انہیں اپنے گھر کی دعوت نہیں دی اور میں ان کے کام سے آگاہ نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ میرے گھر میں آئے اور چاہا کہ وہاں قیام کریں۔ پیج 107 پہ ہم پہنچ گئے ہیں سامعین۔ قیام کریں تو مجھے انہیں واپس کرنے میں شرم محسوس ہوئی، ان کی حفاظت مجبوراً میری گردن پر آ پڑی، تو یہ سب باتیں اس نے چنگل سے رہائی پانے کے لیے کی، اور بعید ہے کہ جناب مسلم وعدہ لینے اور اطمینان حاصل کرنے کے بغیر ان کے ہاں جائیں اور ان کی امان میں جاننے پہچاننے اور آزمائش کرنے کے بغیر داخل ہوں، اور نیز ہانی کا مسلم کے کام سے اس مدت میں آگاہ نہ ہونا بھی بعید ہے جبکہ وہ اس شہر کے شیخ و بزرگ اور معروف شیعہ تھے، یہاں تک کہ وہ اچانک ان کے پاس گئے ہوں اور ناگہان ان سے ملاقات کی، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ روضۃ الصفا اور حبیب الیسر میں مذکور ہے کہ ہانی نے جناب مسلم سے کہا کہ آپ نے مجھے رنج و سختی میں ڈال دیا ہے، اور اگر آپ میرے گھر کے دروازے پر نہ آ گئے ہوتے تو میں آپ کو واپس کر دیتا، ٹھیک نہیں ہے، جبکہ یہ بات ہم نے صرف انہی 2 کتب میں دیکھی اور دوسری کتب معتبرہ اس سے خالی ہیں، اور ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں 2 روایتیں ہانی کے بارے میں ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک روایت ان کی مدح و ثنا پر دلالت کرتی ہے اور دوسری ان کی مذمت میں ہے۔ سید نے مذمت والی روایت کا جواب دیا ہے، اس قصے کو اس کے ناقل نے اسناد کے بغیر نقل کیا ہے اور کسی کتاب کی طرف اس کی نسبت نہیں دی، اور کتب تواریخ و سیرت کے جو انہی امور کے لیے لکھی گئی ہیں ان میں یہ چیز مذکور نہیں ہے، اور معاویہ کے یزید کی بیعت لینے کے وقت جو کچھ ہوا اور جو افراد خوش ہوئے یا ناراض ہوئے اور ہر ایک نے کیا کہا، اہل خبرہ نے ان سب باتوں کو نقل کیا ہے، لیکن یہ قصہ ہانی سے پیش نہیں کیا، اور اگر یہ صحیح تھا تو دوسری خبروں کی نسبت غرابت و
اچھوتے پن کی وجہ سے اولیت رکھتا تھا، حالانکہ ہانی رحمۃ اللہ کی حسن عاقبت کہ انہوں نے یزید کی بیعت کو ٹکرا دیا اور حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے قیام کیا۔ اس سے پہلے جو کوئی کوتاہی بھی کی ہو اس کو پورا کر دیا۔ مثل حر رحم اللہ کے شیعوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی بعد اس کلام کے کہ جو انہوں نے کیا، اور منکر اور بری چیز کے کہ جو ان کے ہاتھوں صادر ہوئی تھی، اور حر کا معاملہ تو ہانی سے زیادہ دشوار تھا اور ہانی کا معاملہ معمولی تھا اور توبہ کے نزدیک تھا۔ انتہی۔ یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے سامعین۔ اگلا پیراگراف ہے، صفحہ وہی ہے 107۔ ابو العباس مبرد نے نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ معاویہ نے کثیر بن شہاب مرہجی کو خراسان کی گورنری دی اور اس نے بہت سا مال وہاں سے اکٹھا کیا اور بھاگ کھڑا ہوا اور ہانی بن عروہ مرادی کے یہاں جا چھپا۔ معاویہ کو اطلاع ملی تو اس نے ہانی کا خون مباح قرار دیا۔ وہ یعنی ہانی معاویہ کی پناہ میں تھے، کوفے سے نکلے یہاں تک کہ معاویہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور معاویہ انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ جب لوگ اٹھ کر چلے گئے تو وہ اسی طرح اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ معاویہ نے ان کے کام کے بارے میں پوچھا تو ہانی نے کہا کہ اے امیر، میں ہانی بن عروہ ہوں۔ تو معاویہ نے کہا آج کا دن وہ دن نہیں ہے کہ جب تمہارا باپ کہتا تھا، پیج 108 پر ہم آ گئے ہیں سامنے، کہ جب تمہارا باپ کہتا تھا کہ یعنی میں اپنی زلفوں کو کنگھی دیتا ہوں اور اپنے دامن کو کھینچ کر چلتا ہوں، میرے ہتھیار جنگ نجیب سرخ نام سیاہ گھوڑا اٹھائے ہوتا ہے اور بنی عطیف کے سرداروں کے ساتھ میں چلتا ہوں، اور اگر کسی کا ظلم و ستم میرا رخ کرے تو میں گردن کشی کرتا ہوں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ہانی نے کہا میری آج اس دن سے عزت زیادہ ہے۔ معاویہ نے کہا کس بنا پر؟ ہانی نے کہا اسلام کی وجہ سے اے امیر معاویہ، اے امیر، اسلام کی وجہ سے اے امیر۔ معاویہ نے کہا کہ کثیر بن شہاب کہاں ہے؟ ہانی نے کہا میرے پاس ہے، آپ کی فوج میں۔ معاویہ نے کہا اس مال کو دیکھ کر جو اس نے لیا ہے اس میں سے کچھ دے دے اور باقی اس کو گوارا ہو۔ اور حکایت ہوئی ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے انصار و ساتھیوں میں سے ایک مرد کو انہوں نے پکڑ لیا اور یزید کے پاس لے گئے تو یزید نے کہا کیا وہ تیرا باپ تھا جس نے کہا تھا ارجل الجمت الخ، یعنی میں زلفوں میں کنگھی کرتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، یزید کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ تو یہ پیج 108 کا ہمارا 8 فصلیں ختم ہو گئیں۔ آئیے نویں فصل میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ نویں فصل میں اب ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے شہادت میثم بن یحییٰ تمار۔ تو یہ نویں فصل ہم سامعین اگلی آڈیو میں کرتے ہیں ریکارڈ، تو پھر انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہم اس آج کی آڈیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نیکسٹ آڈیو میں نئے صفحات کے ساتھ یعنی نویں فصل پیج نمبر 109 سے ہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔